تقدیم رحمت للعالمین اور اس کا مصنف مرحوم از علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ۔ آج سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مولانا شبلی مرحوم نے اپنی سیرت نبوی کی تجویز اہل ملت کے سامنے پیش کی تھی، جس کے جواب میں ہر طرف سے تائید کی آوازیں بلند ہوئیں۔ صرف ایک آواز مخالفت میں اٹھی۔ یہ مولوی انشاءاللہ خان مرحوم ایڈیٹر وطن کی آواز تھی۔ انہوں نے لکھا کہ قاضی محمد سلیمان صاحب چونکہ اس کے لکھنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس لیے مولانا شبلی کو تکلیف کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد خاموشی سے 20 برس گزر گئے اور دونوں مصنفوں کی تصنیفوں کی کئی جلدیں ارباب شوق کے سامنے پیش ہوئیں اور دونوں نے قبولیت کی عزت پائی۔ پھر یہ کس کو خیال آ سکتا تھا کہ یہ دونوں مصنف آگے پیچھے اس دنیا کو خیر بات کہیں گے، اور ان دونوں کے بعد ایک تیسرا شخص آئے گا جو فیوز و برکات کے ان دو مختلف صوتوں کو ملا کر ایک چشمہ بنا دے گا۔ خدا کے سامنے اس کی دی ہوئی اس عزت پر نازا ہوں کہ اس نے بزرگوں کے متروکات کی تکمیل کی سعادت میرے حصے میں رکھی۔ رحمت للعالمین کے مصنف سے میں سب سے پہلے 1916 عیسوی میں واقف ہوا، جبکہ حافظ عبدالحلیم صاحب تاجر کانپور نے اپنے وطن بسی میں سر ہند کے قریب جو ریاست پٹیالہ میں واقع ہے ایک یتیم خانے کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ مرحوم اس زمانے میں ریاست پٹیالہ میں سیشن جج تھے۔ وہ بھی ریاست کے دوسرے عہدیداروں کے ساتھ بسی کے جلسے میں آئے اور مجھ سے خلوص و محبت سے ملے اور دیر تک بعض پادریوں اور عیسائیوں کے ساتھ اپنے چند مناظروں کا ذکر فرماتے رہے۔ یہ طرفین کی محبت کا پہلا تخم تھا جو مجدد الف ثانی کی سرزمین میں ہم دونوں نے بویا۔ مرحوم مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے اور میرے بزرگ تھے، مگر ان کی طرف سے انکسار و تواضع نے اور میری طرف سے اعتراف اور اقرار نے اس تخم کی آبیاری کی، اور رفتہ رفتہ اس درجہ اس میں بالیدگی ہوئی کہ اس شجر توبہ کے سائے میں ہم نے بارہا آرام پایا۔ ندوۃ العلماء کی مجلس کے ہم دونوں ممبر تھے، اور اس تعلق سے سال میں ایک دفعہ ضرور یکجائی نصیب ہوتی۔ ایک دفعہ جب وہ اہل حدیث کانفرنس کے اجلاس میو کے صدر ہو کر آئے تو اعظم گڑھ آ کر دارالمصنفین میں بھی 2 راتیں بسر کیں، اور یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے جانا کہ موصوف عامل بالحدیث ہیں۔ ایسے خاموش آمین بالجہر کرنے والے کو آنکھوں نے سب سے پہلی دفعہ دیکھا اور لطف روحانی اٹھایا۔ میں نے حیرت سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو مدت العمر سے ہے۔ مرحوم میں روشن خیالی کے ساتھ روشن ضمیری اور دماغی قابلیت کے ساتھ روحانی کیفیت یکجا تھی۔ وہ علم کے ملا اور دل کے صوفی تھے، صاف ستھرے رہتے تھے، تبلیغ کے دل دادا تھے، صلح پسند اور خاکسار تھے، علم کی نمائش پسند خاطر نہ تھی، اور ان سب سے بالاتر وہ وصف تھا جو ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیفتگی اور عقیدت تھی۔ 2 حج کیے اور آخر دوسرے حج میں دیار حبیب میں اپنی جان جاں آفریں کے سپرد کی اور عبودیت کا سر اس آستانِ اقدس پر اس طرح جھکایا کہ پھر نہ اٹھایا۔ عشق باطن نے ظاہری نعمت کے ساتھ باطن کی سعادت یہ بخشی کہ اس سرزمین میں ان کو ہمیشہ کے لیے جگہ دی جس کے ذرہ ذرہ کے ساتھ ان کی رگ رگ کو وابستگی تھی۔ مرحوم نے اسلام کے فضائل میں اور تفسیر و تاریخ میں اپنے بعد اپنی متعدد یادگاریں چھوڑیں، مگر ان سب میں بہتر اور جامع ان کی تصنیف رحمت للعالمین ہے، جس کے 2 حصے خود ان کی زندگی میں چھپ چکے تھے، اور اب یہ تیسرا حصہ جدید جلد 2 باب 5 و ما بعد ان کے بعد شائع ہو رہا ہے۔ اس حصے کا موضوع اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے امتیازی خصوصیات ہیں۔ ناظرین دیکھیں گے کہ ایک عاشق رسول کے قلم نے عشق و محبت کے نشۂ سرور میں علم و عقل کی فرزانگی اور ہوشیاری کے ساتھ نکتہ رسی اور دیدہ دری کی کیا کیا صنعت کاریاں کی ہیں۔ افسوس کہ یہ چشمہ فیض اب ہمیشہ کے لیے خشک ہو گیا، مگر مجھے یقین ہے کہ جب تک ہندوستان میں اسلام کا دریا لہریں لیتا رہے گا، رحمت للعالمین کے یہ کاغذی سفینے مسلمانوں کی سلامتی ایمان کے لیے اس میں چلتے پھرتے تیرتے ابھرتے رہیں گے۔ مرحوم نے رحمت للعالمین لکھی، رب العالمین نے اس دنیا میں اس کو قبول کے شرف سے ممتاز کیا۔
امید ہے کہ اس کی رب العالمینی اور اس کے رسول کی رحمت للعالمینی دوسری دنیا میں بھی اس کی چارہ نوازی کرے گی۔ رحمت للعالمین کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مصنف کے ذوق کے مطابق سوانح اور واقعات کے ساتھ غیر مذاہب کے اعتراضات کے جوابات اور دوسرے صحف آسمانی کے ساتھ موازنہ اور خصوصیت سے یہود و نصارہ کے دعاوی کا ابطال بھی اس میں جا بجا ہے۔ مصنف مرحوم کو تورات اور انجیل پر کمال عبور حاصل تھا اور عیسائیوں کے مناظرانہ پہلوؤں سے ان کو پوری واقفیت تھی۔ اسی بنا پر ان کی یہ کتاب ان معلومات کا پورا خزانہ ہے۔ پیش نظر حصہ کہنے کو تو خصائص محمدی کے بیان میں ہے، مگر در حقیقت اس میں اسلام کے ان امتیازات اور خصوصیات کا خاکہ ہے جس کی بنا پر اس کو دین کامل کا خطاب ملا ہے۔ اسی طرح اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل و محامد درج ہیں جن کی بنا پر آپ کو خاتم النبیین اور مکمل دین کا پرفخر خطاب باری تعالی سے عطا ہوا ہے۔ مصنف کے دلائل ایسے دل نشین اور طرز ادا ایسا متین ہے کہ ان کی یہ تصنیف ہر صاحب ذوق کے لیے باعث تسکین ہو سکتی ہے۔ زمانہ حال نے خیالات میں جو تغیر اور طریق تبلیغ میں انقلاب پیدا کیا ہے، مصنف مرحوم نے اس کی پوری نگہداشت کی ہے اور اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ الوف التحیات والسلام کے وہ تمام امتیازات اور محاسن جو اس دور میں کسی حیثیت سے بھی پیش کرنے کے لائق تھے، مرحوم نے اس کا پورا استقصا کیا ہے اور کہیں سے کسی کارآمد نقطے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ مناظرانہ طریقے تصنیف میں سنجیدگی اور متانت کا برقرار رکھنا سخت مشکل کام ہے، مگر جس طرح خود مصنف مرحوم اس وصف میں ممتاز تھے، اسی طرح ان کی یہ تصنیف بھی اس وصف میں امتیاز خاص رکھتی ہے۔ پوری کتاب مناظرہ اور احقاق حق کی رودادوں سے لبریز ہے، تاہم کہیں تہذیب اور مذاق سلیم کو حرف گیری کا موقع نہیں مل سکتا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اگر اس دنیا کی مقبولیت سے اس دنیا کے اجر جزیل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو یہ کہنے میں قلم کو باک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصنف مرحوم کے جلائل اعمال میں اس تصنیف کا شمار ہوا ہوگا، اور غالباً یہی ان کا ایک کام ان کی مغفرت اور نجات کے لیے کافی ہوگا۔ کتاب کے دو پہلے حصوں میں عام ناظرین کے علاوہ اسلامی مدارس و مکاتب میں درس کی حیثیت سے بھی جگہ پائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ حصہ بھی اسی قدر مقبول ہوگا اور عام مسلمان اور طلبہ اس کے مضامین سے مستفید اور اس کے مطالب سے بہرہ مند ہوں گے۔ کسی مصنف کی یہ خوش قسمتی کیا کم ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے قلم کا خیر جاری رہے۔ انسان فانی ہے مگر اس کا عمل باقی ہے۔ مرحوم مصنف خاک کے کسی گوشے میں آسودہ ہے، مگر ان کے ہاتھ کی جنبش نے کاغذ کے صفحات پر اخلاص و نیاز کے ساتھ جو گلکاریاں کی ہیں، اس کی بہار انشاءاللہ سدا قائم رہے گی، اور ان کی خوشبو ایمان کے مشام جاں کو ہمیشہ معطر رکھے گی۔ ناظرین میرے ساتھ دست بدعا ہوں کہ مرحوم کو رضائے الہی کی بہشت جاوید میں درجات عالیات نصیب ہوں، کہ ان کے کلمی احسانات کا ہماری طرف سے یہی زبانی شکریہ ہو سکتا ہے۔ والسلام سید سلیمان ندوی، 29 محرم 1352 ہجری۔ باب اول، خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصوصیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق متقدمین کی بھی چند کتابیں ہیں جو اسی زمانے کے ایک خاص گروہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے موضوع کہی جا سکتی ہیں۔ ماحضا جو کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے اسی کو دہرانا متلاشیان مزید کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ خصائص النبی کو اگر پوری وسعت کے ساتھ لکھا جائے تو ایک ضخیم دفتر بن جائے، لہٰذا جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ صرف ما حضر کی تحت میں ہے۔ خصائص کا استنباط زیادہ تر آیات قرآنیہ سے کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا جاننے والا اور وہی اس کنز مخفی کی مفتاح فرمانے والا ہے۔ کمی علم یا سوء فہم کی وجہ سے جو غلطی مجھ سے ہوئی
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ باب 2 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اول خصوصیات وجود گرامی، دوم خصوصیات نبوت، جس کے فیضان میں عالم و عالمیان بھی داخل ہیں۔ آخر میں ایک حدیث پاک سے طریقہ محمدیہ کی توضیح کی گئی ہے۔ نیز اسماء مبارکہ میں سے چند اسماء عالیہ کے معنی لکھ کر باب حضا کو ختم کیا گیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ فصل اول، خصوصیات وجود گرامی۔ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ۔ سورہ فتح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آیت بالا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی بتایا گیا ہے۔ ہر 2 اعتبار سے آیت بالا خصوصیات نبویہ کی مظہر ہے۔ الف، اس میں ہمایوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کے اظہار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمایوں بھی اپنے اندر خصوصیت رکھتا ہے۔ واضح ہو کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی کا نام بھی ایسا نہیں پایا جاتا کہ وہ نام ہی اپنے مسمى کے کمالات نبوت کا شاہد عدل ہو۔ بطور نمونہ چند اسما کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آدم کے معنی گندم گوں ہیں۔ ابو البشر کا یہ نام ان کے جسمانی رنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ نوح کے معنی آرام ہیں، باپ نے ان کو آرام و راحت کا موجب قرار دیا۔ اسحاق کے معنی ضاحک یعنی ہنسنے والا ہیں، حشاش بشاش چہرے والے۔ یعقوب پیچھے آنے والا، یہ اپنے بھائی عیسو کے ساتھ توأم جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ موسیٰ پانی سے نکلا ہوا، جب ان کا صندوق پانی سے نکالا گیا تب یہ نام رکھا گیا۔ یحییٰ عمر دراز، بوڑھے ماں باپ کی بہترین آرزوؤں کا ترجمان ہے۔ عیسیٰ سرخ رنگ، چہرہ گلگوں کی وجہ سے یہ نام تجویز ہوا۔ اسماء بالا کو دیکھو اور ان کے معنی پر غور کرو کہ وہ کس طرح مسمى کی عظمت روحانی یا نبوت کی طرف ذرا سی بھی اشارت نہیں رکھتے، مگر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر 2 اسماء ذاتی میں وحدت مادہ موجود ہے، یعنی حمد سے بنے ہیں۔ اب معنی حمد کا سمجھنا ضروری ہوا۔ جب صفات میں کمال اور نعوت میں جلال اور فطرت میں احسان برغیر اور فیضان عالم کے فضائل جمع ہو جائیں تو اس مجموعی کیفیت کا نام حمد ہوگا۔ ثناء و تکریم، رفعت شان و رفعت ذکر اور استلزام جود و عطا کا مجموعہ حمد کہلاتا ہے۔ حمد کی یہ جملہ صفات بدرجہ اکمل ذات پاک سبحانی میں پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ کا حرف لام یہی بتلا رہا ہے اور اس میں پاک حمید بھی اس راز کا انکشاف کرتا ہے۔ سیدنا حسان الموید بروح القدس رضی اللہ عنہ نے اپنے مشہور قصیدے کی مشہور بیت میں گویا اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمد صلی اللہ علیہ وسلم مضاعف سے مبالغہ کے لیے ہے۔ یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی محمود ہیں، ملائکہ مقربین میں بھی محمود ہیں، زمرہ انبیاء و مرسلین میں بھی محمود ہیں، اور اہل زمین کے نزدیک بھی محمود ہیں۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی ان سجایا و شیم یعنی اخلاق و عادات کے مداح ہیں جن کا لزوم و ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے معنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بدرجہ اتم ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مقام محمود والے ہیں اور لواء الحمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رعیت شاہی کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام بھی انہی مناسبات سے حمادون ہے۔ محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی میں الگ الگ فرق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے
جس کی حمد و نعت جملہ اہل الارض والسما نے سب سے بڑھ کر کی ہو، اور احمد وہ ہے جس نے رب السماوات والارض کی حمد و ثنا جملہ اہل الارض والسماوات سے بڑھ کر کی ہو، لہٰذا اس میں پاک علم بھی ہے اور صفت بھی۔ وہ اپنے معنی کے اعتبار سے کمالات نبوت پر دال ہے اور مدلول بھی۔ یہ خصوصیت ہے جس سے دیگر انبیاء علیہم السلام کے اسماء ساکت و خاموش ہیں۔ با رسول اللہ کا علم، اس میں پاک کے ساتھ محمد رسول اللہ کا علم بھی سورہ فتح اور سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ رسول بروزن فعول بمانی مرسل ہے، یعنی لفظ اللہ کی طرف مضاف یعنی منسوب ہونے سے اس کے معنی یہ ہو گئے ہیں کہ اس کی رسالت صرف من جانب اللہ ہے، وہ کسی دوسرے کا پیغام نہیں سناتا اور کسی دوسرے کی بات پہنچانا اس کی شان سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ جہاں یہ لفظ بشکل مضاف قرآن مجید میں مستعمل نہیں ہوا، وہاں معرف باللام یعنی الف لام کے ساتھ معرفہ مستعمل ہوا ہے اور اسی تخصیص کا عرفان دیتا ہے۔